رسمیں ختم ہونے کے بعد بیلا ایرا کے ساتھ اس کے روم میں چلی گئی تھی۔ آخر پچھلے 2 گھنٹے سے بیلا کا چھت پہ انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ بیلا کا نہ آنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ چھت پہ چکر کاٹتا وہ مسلسل بیلا کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف بیلا کا یہ سوچ سوچ کے ہی برا حال ہو رہا تھا کہ عاغر نے اسے چھت پہ کیوں بلایا ہوگا۔ بیلا وہ دن آج تک نہیں بھولی تھی جب عاغر نے کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ بیلا ٹینشن میں کمرے میں گھوم رہی تھی۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ ایرا کمرے میں موجود نہیں تھی، ورنہ وہ اسے ایسے ٹینشن میں دیکھ لیتی تو سب کچھ اس سے اگلوا لیتی اور پھر اس پہ ہنستی۔ بیلا ایرا جتنی بولڈ نہیں تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ وہ جیسی تھی ویسی خوش تھی۔ بیلا ابھی اسی ٹینشن میں تھی کہ جاؤں یا نہیں کہ ایک دم دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز پہ وہ چونک گئی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر بیلا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئی۔ اپنے سامنے عاغر کو دیکھ کے بیلا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ ایک بار میں میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ عاغر آنکھوں میں انتہا کی سختی لائے بولا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہوتی دیکھ کے بیلا گھبراتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ عاغر میں بیلا کی آواز اٹک اٹک کے نکل رہی تھی۔ کیا وہ میں؟ عاغر 2 قدم آگے بڑھا۔ تم نے میری بات نہ ماننے کی کیا قسم کھا رکھی ہے؟ وہ اسے کھینچ کے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ بیلا اس کی باہوں میں بوکھلا کے رہ گئی۔ میک اپ اور جیولری وہ پہلے ہی اتار چکی تھی، لیکن سوٹ ابھی بھی پہنا ہوا تھا۔ اس سادگی میں بھی وہ اسے مدہوش کر رہی تھی۔ اوپر سے نکاح کا جائز رشتہ اسے بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے اس کے لبوں پہ جھکا، انہیں اپنی دسترس میں لے گیا۔ بیلا اس کی جرت پہ گھبرا گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن عاغر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ بیلا چاہتے ہوئے بھی خود کو اس کی گرفت سے نکال نہیں پائی۔ بیلا جتنا اسے خود سے دور کر رہی تھی، عاغر اتنا ہی اسے کمر سے پکڑ کے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ عاغر کی اس قدر شدت پہ بیلا کی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ اس کے لبوں کو آزاد چھوڑتا وہ اس کی سراہی دار گردن کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ بیلا کا قاتل سراپا اسے مدہوش کر کے رہ گیا تھا۔ عاغر اس کی فکر کیے بغیر اپنے پیاسے لبوں کو سیراب کر رہا تھا۔ بیلا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کی آدھی بچی جان بھی تب نکلی جب عاغر نے اس کے بدن سے اس کا دوپٹہ الگ کیا۔ نہیں عاغر! بیلا کی آنکھوں سے چند قطرے اس کے گالوں پہ گرے۔ عاغر نے اپنی سرخ ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ آنسو کس بات کے ہیں؟ ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، تم پہ حق رکھتا ہوں۔ ایک بار پھر اس کے لبوں پہ جھکا، انہیں اپنی دسترس میں لے گیا۔ بیلا بے بس ہوئی تھی۔ اپنی آنکھیں زور سے بند کیے وہ عاغر کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلنے پہ عاغر اس سے الگ ہوا۔ ایرا جو اپنے ہی دھیان میں اندر داخل ہوئی تھی، سامنے عاغر کو دیکھے اور اس کے ساتھ کھڑی بیلا کی بے ترتیب حالت کو دیکھ کے مسکرا گئی۔ سوری، لگتا ہے میں غلط ٹائم پہ آ گئی۔ ایرا دروازہ بند کیے واپس جانے والی تھی کہ بیلا کی آواز پہ رکی۔ نہیں ایرا، تم غلط ٹائم پہ نہیں، بالکل صحیح ٹائم پہ آئی ہو۔ عاغر ابھی جانے ہی والا تھا۔ بیلا نے تو اللہ کا شکر ادا کیا ایرا کے آنے پہ۔ آج تو تمہیں ایرا نے بچا لیا، لیکن کل تمہیں کون بچائے گا؟ کل کے لیے تیار رہنا۔ عاغر اس کے کان میں سرگوشی کیے کمرے سے نکل گیا۔ بیلا نے اس کے جانے پہ گہرا سانس خارج کیا۔ آج ان کی رخصتی تھی۔ ہر کوئی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ بیلا اور ایرا بھی پارلر سے آ چکی تھیں۔ دونوں باراتیں آ گئی تھیں۔ سب لوگ ان کے استقبال میں لگے ہوئے تھے۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد آخر کار وہ وقت بھی آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ نکاح کی رسم کے لیے ایرا کو باہر اسٹیج پہ بٹھایا گیا تھا، لیکن آر ایس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا سب کو آر ایس کو ڈھونڈتے ہوئے۔ سب کا پریشانی سے برا حال تھا۔ ہال میں موجود سبھی مہمانوں کی آپس میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ایرا، بیلا کہاں ہے؟ عاغر بھاگتے ہوئے اسٹیج تک آیا۔ بھائی، بیلا تو روم میں تھی۔ ایرا اپنے آنسو صاف کیے بولی۔ ایک غم کم تھا کہ اوپر سے ایک نئی پریشانی نے انہیں آ گھیرا تھا۔ بیلا کہیں نہیں ہے۔ میں نے پورا ہال چھان مارا ہے۔ عامر بھی ہانپتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ کیارا کدھر ہے؟ عاغر آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے بولا۔
کیارا بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بھائی اس کیارا کی بچی نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، چھوڑوں گی نہیں میں اسے، آرس کو بھی اسی نے غائب کیا ہوگا۔ گڑیا تم کہاں ہو؟ آغر نے پریشانی سے ہال کا ایک ایک کمرہ چیک کیا۔ سب مل کے بیلا اور آرس کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن دونوں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پولیس بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی ڈھونڈنے کی، کیارا کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں اٹھا کے لائے ہو مجھے یہاں پہ؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ بیلا جب سے ہوش میں آئی تھی بس چلائے جا رہی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چیخو پکار کرتی ہوئی روتے جا رہی تھی۔ ایک سنسان سے کمرے میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ کرسی سے اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، نہ جانے وہ کب سے یہاں موجود تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ کوئی نقاب پوش کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ پہ رومال رکھ گیا تھا۔ اس کے بعد سے بیلا کو کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ کیسے آئی، کون لایا، اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ اونچے اونچے چلا رہی تھی کہ تبھی کسی کے قدموں کی آہٹ اسے سنائی دی، اور پھر ایک سایہ نمودار ہوا۔ بیلا کی نظریں سائے سے ہوتی ہوئی اس شخص پہ پڑی۔ ہاں، یہ وہی نقاب پوش تھا جو اسے یہاں لایا تھا۔ نقاب پوش نے جب نقاب ہٹایا تو بیلا اپنے سامنے آرس کو دیکھ کے حیران ہوئی۔ کیا ہوا مسز آغر آفندی؟ یقین نہیں آ رہا؟ تو یقین کر لو، میں ہی ہوں جو تمہیں یہاں پہ لے کے آیا ہوں۔ پلیز اب یہ مت کہنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا، فلاں فلاں۔ مجھے آغر سے زیادہ امیر بننا تھا، لیکن تم آغر سے کم کہاں ہو؟ بیلا صدمے میں تھی۔ اس سے آگے بھی کب تھا؟ اس کے جتنی پاور تو نہیں تھی میرے پاس۔ جس طرح سے میرے پاپا ہمیشہ اس کے پاپا کے آگے جھکے رہے، اس طرح ساری زندگی میں نہیں جھک سکتا تھا۔ اور تمہاری ایرا کے ساتھ شادی؟ بیلا کو ایرا کی فکر ہونے لگی۔ ایرا سے میں نے سچا پیار کیا تھا کیونکہ وہ مجھے آغر اور اس کے باپ سے مختلف لگتی تھی، لیکن یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ اور بھائی کی طرح خود غرض ہے، اس لیے چھوڑ دیا میں نے اسے بھی۔ اور مجھے کیوں یہاں پہ لے کے آیا ہو؟ بیلا آرس کی جانب دیکھ کر بولی جو پاگل ہو چکا تھا۔ وہ کیا ہے نا، تمہارے شوہر نے اپنے بہت سے دشمن بنا رکھے ہیں، جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ جیمز اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا، تمہارے شوہر نے مجھے برباد کیا تھا، میری فیملی کو گھر سے بے گھر کیا تھا، یہاں تک کہ انہیں سڑکوں پہ دھکے کھانے پہ مجبور کر دیا۔ میرے بچے جو کبھی اپنے پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے تھے، تمہارے شوہر کی وجہ سے سڑکوں پہ بھیک مانگتے رہے۔ اسے بہت غرور ہے نا خود پہ، آج اس کا سارا غرور چکنا چور ہوگا جب وہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھے گا۔ سنا ہے بہت محبت کرتا ہے وہ تم سے، تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو وہ اس انسان کی آنکھیں نکالنے کی جرت رکھتا ہے۔ جیمز بیلا کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے بول رہا تھا۔ بیلا اپنی آنکھیں بند کیے، اپنا سانس روکے، اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ دور لے جانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو بیبی ڈال، تمہارا شوہر تمہیں بچانے آتا ہی ہوگا۔ اوہ سوری، تمہاری موت کا تماشا دیکھنے۔ آج تمہیں اس کی آنکھوں کے سامنے مار کے اس کا سارا غرور، ساری اکڑ خاک میں نہ ملا دی تو میرا نام بھی جیمز نہیں۔ گڑیا کہاں ہو تم؟ آغر کی آواز نے تینوں کو باہر کی طرف متوجہ کیا۔ چلانا بند کرو مسٹر آغر، تمہاری بیوی یہاں ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی روح پرواز کر جائے گی، جیمز نے بندوق کی نوک بیلا کے سر پہ رکھتے ہوئے کہا۔ جیمز کی باتیں سنے بیلا آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے ڈری سہمی سی آغر کی جانب دیکھنے لگی۔ خبردار جیمز، جو تم نے میری گڑیا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ آغر چلاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ مسٹر آغر آفندی، مجھے بعد میں زمین میں گاڑنا، پہلے اپنی بیوی کو تو بچا لو۔ آج میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ گیم ابھی آف نہیں ہوا، میں واپس آؤں گا۔ تو دیکھ لو میں واپس آ گیا، اور میں صرف واپس نہیں آیا بلکہ کئی دن سے میں تمہارے گھر پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اور جہاں آرس جیسا ساتھی مل جائے وہاں کام تھوڑا اور آسان ہو جاتا ہے۔ آغر نے افسوس سے آرس کی جانب دیکھا۔ اسے جیمز سے زیادہ غصہ اس پہ آ رہا تھا۔
اپنا دوست نہیں اپنا بھائی سمجھا تھا اس نے اسے، لیکن اس نے کیا صلہ دیا، اس کی پیٹھ میں خنجر گھونم دیا۔ جیمز نے غصے سے آگر کی جانب دیکھا اور اپنے ریوالور کا رخ بیلا کی جانب کیے ٹریگر دبا دیا۔ گولی کی آواز کے ساتھ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ گولی کی آواز سے آگر کی سانسیں ایک دم سے رک گئیں، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ کمینے انسان، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ عامر آگر کے پیچھے بندوق پکڑے کھڑا چلایا تھا۔ گولی جیمز کے بازوؤں پہ لگی تھی، بندوق اس کے ہاتھ سے نکل کے دور جا گری تھی۔ اس نے غصے سے گھور کے عامر کی جانب دیکھا۔ آر ایس، شوٹ ہر، گولی مار دو اسے، یہ لڑکی زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ جیمز بازوؤں پہ ہاتھ رکھے آر ایس کی جانب دیکھتے ہوئے چلایا۔ بند کرو اپنی بکواس ورنہ جان سے مار دوں گا۔ آگر غصے سے جیمز کی جانب بڑھا۔ مار دو مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، جب تک میں تمہاری بیوی کو نہ مار دوں میں مرنے والا نہیں۔ تمہاری وجہ سے میری فیملی کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی، سڑکوں پہ بھیک مانگنی پڑی، نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ جیمز غصے سے چلایا تھا۔ تم ہاتھ تو لگاؤ میری گڑیا کو، میں جان نکال دوں گا۔ آگر غصے سے اس کی جانب بڑھا، جبکہ عامر نے اسے تھام لیا۔ ہوش سے کام لو آگر، میں نے پولیس کو انفارم کر دیا ہے، وہ کسی بھی وقت یہاں آتے ہوں گے۔ تب تک ہمیں اسے کسی نہ کسی طرح الجھائے رکھنا ہے تاکہ یہ بیلا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یقیناً ان دونوں نے پولیس کو انفارم کر دیا ہے، پولیس کسی بھی وقت یہاں آتی ہوگی۔ جیمز، تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرو اور پھر نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ پولیس یہاں آ جائے۔ آر ایس دونوں کی باتیں سنتا ہوا چلایا۔ ہاں مار دو مجھے، اگر اس سے تمہاری فیملی اور تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے تو مار دو مجھے، بیلا زور زور سے چلائی۔ جیمز آگر کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے نیچے پڑی بندوق اٹھانے لگا۔ اس سے پہلے ہی عامر اس کی ٹانگ کا نشانہ لیے فائر کر گیا۔ ٹانگ پہ گولی لگنے سے جیمز وہیں زمین پہ گر گیا۔ آگر سیدھا بیلا کی جانب بھاگا، اس کے ہاتھ پاؤں کھولے، اسے سینے سے لگا گیا۔ گڑیا تم ٹھیک تو ہو؟ آگر اس کے ہاتھ پاؤں ٹٹولنے لگا۔ آگر میں بالکل ٹھیک ہوں، بیلا اسے یقین دلانے والے انداز میں بولی۔ آگر اسے زور سے خود میں بھینچ گیا، جبکہ ان دونوں کو دیکھ کے جیمز کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ مشکل سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے عامر کو دھکا دیا، بندوق اس سے چھین لی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، فائر کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کمرے میں داخل ہو گئی۔ مسٹر آگر کی بیوی کو اغوا کرنے کی صورت میں اور ان پہ جان لیوا حملہ کرنے کی صورت میں پولیس تمہیں گرفتار کرتی ہے، پولیس آفیسر نے ہتھکڑی جیمز کو پہناتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر اسے بھی ساتھ لے جائیں، یہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ انفیکٹ کڈنیپ تو اسی نے کیا تھا نا بیلا کو۔ عامر آر ایس کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے بولا۔ پولیس دونوں کو ہتھکڑی پہنائے وہاں سے لے گئی۔ آگر نے آر ایس کی جانب دیکھتے ہوئے افسوس سے آنکھیں بند کی۔ بھائیوں سے بڑھ کے مانا تھا اس نے اسے، لیکن اس نے اس کی محبت اور اعتبار کا کیا صلہ دیا تھا۔ مینشن میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایرا کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بیلا اسے گلے سے لگائے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایرا کی حالت دیکھ کر ہر ایک کی آنکھ نم تھی۔ اپنی بہن کی ایسی حالت دیکھ کے آگر کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے ایرا کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور خوشیاں بانٹتے ہی دیکھا تھا۔ آگر اور بیلا نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ بیلا کا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت اس کے لیے کتنا مشکل ہے، وہ خود بھی اس سب سے گزر چکی تھی۔ 1 مہینے بعد، ایرا آفندی بنت سالار آفندی، آپ کا نکاح آہل خان ولد رضا خان سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ روپے حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بے شمار آنسو اس کی آنکھوں سے بہے تھے، لیکن وہ اپنی وجہ سے اپنے ماں باپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اپنے باپ اور بھائی کے کہنے پہ اس نے بنا تواتل کیے یہ رشتہ قبول کر لیا تھا۔ رخصتی کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ دونوں کی رخصتی کا فنکشن ایک ہی دن رکھا گیا تھا، اور اس کا انتظام آفندی مینشن میں ہی کیا گیا تھا۔ پہلے ایرا کو اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کیا گیا، اس کے بعد بیلا کو آگر کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ نہ جانے کتنی ہی جلدی آج کا دن ختم ہو گیا تھا۔
ایرا کو بار بار اپنے پاپا یاد آ رہے تھے جو رخصتی کے وقت بہت رو رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسے ہدایت بھی کر رہے تھے کہ آہل تمہارا شوہر ہے اور ساری زندگی تم نے اس کے ساتھ ہی گزارنی ہے. یہی ہے جو میرے بعد تمہاری عزت اور جان کا محافظ ہے. ایرا ہاں میں سر ہلائے ان کے گلے لگ کے خوب روئی تھی، جبکہ بیلا کا بھی یہی حال تھا. چھوٹی موٹی رسمیں کرنے کے بعد ایرا کو آہل کے روم میں بٹھا دیا گیا. ایرا بیڈ پہ اپنا لہنگا پھیلائے کمرے کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی. کمرہ بہت ہی اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا. پورا کمرہ اور کمرے میں پڑا ہوا فرنیچر سب بلیک اینڈ وائٹ تھا. یہاں تک کہ کھڑکی پہ لگے ہوئے پردے بھی بلیک تھے. کمرے میں وارڈروب کے ساتھ بک شیلف پہ بے شمار بکس دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کمرے میں رہنے والے افراد کو بک پڑھنا بہت پسند ہوگا. ایرا کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا. تھوڑی ہی دیر میں آہل کمرے میں داخل ہوا. آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ کے بیٹھا. ایرا اسے پاس بیٹھے دیکھ کے خود میں سمٹ گئی. ایرا آہل سے ایک دو بار بزنس میٹنگ میں ہی ملی تھی. تب اسے کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کچھ بھی ہوگا. میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوگا. میں تمہارے گزرے ہوئے لمحے کے بارے میں بات نہیں کروں گا اور نہ ہی کچھ سننا چاہوں گا. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی سادہ اور سادگی پسند انسان ہوں. میں نے جب تمہیں پہلی بار ایک میٹنگ کے دوران دیکھا تھا تو مجھے بہت اچھی لگی تھی. ایک دو بار ملنے پہ مجھے تم سے محبت ہو گئی. لیکن میری بدقسمتی، پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ تمہاری تو شادی ہونے والی ہے. تب پہلی بار میں زندگی میں اداس ہوا تھا اور پہلی بار میں نے خدا سے اپنے لیے تمہیں مانگا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی. سالار صاحب نے جب مجھ سے تمہارے بارے میں بات کی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اس لیے میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی. اس کی باتیں سن کے ایرا پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے. اسے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اس سے اس قدر محبت بھی کرتا ہے. اسے تو لگا تھا کہ شاید محبت اس کے نصیب میں ہی نہیں ہے. آرس کی بے وفائی کے بعد ایرا اندر سے بالکل ٹوٹ سی گئی تھی. میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کون ہے، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اب تمہارے دل اور تمہاری زبان پر صرف اور صرف میرا نام ہونا چاہیے. تمہارے خیالوں میں، تمہارے خوابوں میں صرف میں ہونا چاہیے. آہل کی باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ ایرا چاہ کے بھی اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی. میں صرف تمہیں چند دن کا ٹائم دے رہا ہوں تاکہ تم خود کو مینٹلی اور فزیکلی تیار کر لو. آہل اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوئے پیچھے ہوا اور وارڈروب کی طرف چلا گیا. اس کے جاتے ہی ایرا اسے نظریں اٹھا کے دیکھنے لگی. چوڑا سینہ جو شاید کثرت سے پھیلا ہوا تھا، تقریباً 6 فٹ لمبا قد، براؤن بال جو سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے، براؤن بھوری آنکھیں، کھڑا ناک، گلابی براؤن ہونٹ، بڑی ہوئی داڑھی جو اس کی مردانہ وجاہت کو مزید نکھار رہی تھی. بے شک وہ بہت ہینڈسم تھا. ایرا بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ آہل کے اس کی جانب دیکھنے پہ وہ جلدی سے نظریں گھما گئی. آغر نے کمرے میں قدم رکھا تو بیلا بیڈ پہ بیٹھی ہوئی کافی گھبرائی ہوئی تھی. آغر آہستہ سے اس کے پاس آیا. اپنی شرٹ کے بٹن کھول کے اس نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا. ویسے آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آغر اس رات کو یاد کیے بے دردی سے اس کے لبوں کو نشانہ بناتے ہوئے بولا. بیلا اس کے جارحانہ انداز پہ گھبرا کے پیچھے ہوئی. آغر نے اسے کھینچ کے ایک بار پھر سے اپنے قریب کیا اور کہنے لگا، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی نا؟ کتنی بار بولا ہے مجھے خود سے دور مت کیا کرو. وہ سختی سے کہتا ایک بار پھر اس کے لبوں پہ جھکا. بیلا کو اپنے لبوں پہ چبھن سی محسوس ہوئی. اگلے ہی لمحے آغر نے اسے خود سے الگ کیا، بیڈ پہ لٹایا. بیلا نے اپنے لبوں کو چھوا جہاں خون کی ایک ننھی سی بوند تھی. کچھ بھی کر لو گڑیا، لیکن کبھی بھی مجھے خود سے دور مت کرنا. آغر اس پہ جھکے اس کے گال کو زور سے کاٹتے ہوئے بولا. بیلا اس کے درد کو محسوس کیے زور سے اپنی آنکھیں موند گئی. اگر اس بار تم نے کوئی مزاحمت کی تو بہت پچھتاؤگی. وہ اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کرتے ہوئے اس کی ایک ایک جیولری اتارنے لگا. بیلا آنکھیں کھولے اس جنونی انسان کو دیکھنے لگی جو خمار بھری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. گڑیا، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو.
کیا ہوں میں تمہارے لیے؟ بیلا اس کی بات کاٹ کے بیچ میں بولی۔ تم میرا سکون ہو، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جنون ہو تم میرا۔ تو پھر کیارا کیا تھی؟ بیلا آغر کو بیچ میں ہی ٹوک کے بولی۔ اس کی خاطر تو تم یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیا اس سے اتنی محبت کرتے تھے؟ وہ محبت نہیں تھی، وہ اٹریکشن تھی۔ پتہ نہیں کیسے میں اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ میں تمہارے لیے میرے دل میں جو فیلنگز تھیں انہیں کبھی سمجھ ہی نہیں پایا۔ اسی لیے تو تم میری گڑیا تھی جسے مجھے ہر بری نظر سے بچا کے رکھنا تھا۔ اس سے آگے میں نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ کیارا کے جانے کے بعد مجھے لڑکیوں سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن مجھے تم سے کبھی نفرت نہیں ہوئی، بلکہ واپس آنے کے بعد تمہیں لے کے میرا جنون مزید بڑھتا چلا گیا۔ اور اس دن اس لڑکے کو تمہارے ساتھ دیکھ کے میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ اس سے آگے بیلا بولی۔ بیلا اتنی معصوم شکل بنا کے بولی تھی کہ آخر مسکرا گیا اور شدت سے اس کے لبوں کو چھوئے پیچھے ہوا۔ آخر مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ وسیم، وہ میرا فرینڈ نہیں ہے، وہ ایرا کا فرینڈ تھا۔ اس کے کہنے پہ ہم دونوں ایک ساتھ ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے، تمہیں جیلس کروانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں۔ آخر اس کی گردن میں اپنا منہ چھپائے اپنے دہکتے لبوں سے اس کی سراہی دار گردن پہ جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ تمہیں پتا تھا؟ لیکن کیسے؟ بیلا اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کیے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نکاح کے بعد میں واپس وسیم کے پاس گیا تھا تو اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی تھی۔ تو تم نے ہمیں کچھ کہا کیوں نہیں؟ بیلا نے اپنی آنکھیں بڑی کی۔ پہلے تو میں تم دونوں کی اچھی خاصی کلاس لینے والا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کے چپ ہو گیا کہ تمہارے اس نادان پلان کی وجہ سے میں تمہارے لیے اپنی فیلنگز کو سمجھ پایا۔ اگر تم یہ سب نہ کرتی تو شاید میں کبھی اپنی فیلنگ کو سمجھ نہیں پاتا۔ آخر کہہ کے دوبارہ سے اس پہ جھکا۔ کیارا کا کیا بنا؟ بیلا یاد آنے پہ بولی۔ گڑیا بس کر دو، اب مزید تمہاری زبان سے ایک اور لفظ بھی نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بالوں کا جوڑا کھولے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ آج بس تم مجھے محسوس کرو، میری محبت کو محسوس کرو۔ تم نے بہت تنگ کیا ہے مجھے، آج سارے حساب سود سمیت وصول کروں گا۔ آخر لائٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے نازک وجود کو خود میں سمیٹ گیا۔ یہ رات دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ دونوں نے آج ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ وہ باد گاؤن پہنے جیسے ہی باہر نکلی، اپنے سامنے آہل کو دیکھ کے تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی تب آہل روم میں نہیں تھا۔ جلدی میں بات لینے کے چکر میں ایرا اپنے کپڑے بھی باہر بھول گئی تھی، اس لیے باد گاؤن پہن کے ہی باہر آ گئی۔ آہل جو ابھی جم سے لوٹا تھا اس نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پہ ڈالی۔ گھٹنوں تک آتے باد گاؤن میں اس کا سراپا اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ آہل خود کو اس کے قریب جانے سے روک ہی نہیں پایا۔ میں اپنے کپڑے باہر ہی بھول گئی تھی۔ اس کی بے باک نظریں خود پہ محسوس کیے وہ بیڈ پہ پڑے ہوئے اپنے کپڑوں کی جانب بڑھی۔ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ آہل نے اسے بازوؤں سے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ آہل کی اس حرکت پہ ایرا کا دل زور سے دھڑکا۔ دونوں کی آنکھیں چند سیکنڈ کے لیے آپس میں ملی۔ کچھ تو ایسا تھا اس کی آنکھوں میں کہ ایرا اپنی نظریں چرا گئی۔ ایرا جو خود کو بہت بولڈ سمجھتی تھی، آج اس کی ساری بولڈنیس ہوا ہو گئی تھی۔ اس کے وجود سے آتی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر آہل اس کی گردن پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کیے اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارنے لگا۔ آہل کے اس اچانک رد عمل پہ اس کا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ آہل، ایرا بامشکل اس کا نام پکار پائی۔ اپنے نام کی پکار پہ اس نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ آج پہلی بار اس نے ایرا کی زبان سے اپنا نام سنا تھا۔ آہل اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے مزید اپنے قریب کیے اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پہ اپنی شدت لٹاتا، ایرا اپنے چہرے کا رخ دوسری سمت موڑ گئی۔ آہل اس کی اس حرکت پہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے ٹائم دو گے، ایرا اس کی باہوں میں اپنا سانس روک کے بولی تھی۔
آہل کی گرفت اس کی کمر پہ ڈھیلی ہوئی۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ ابھی کل ہی تو اس نے اسے ٹائم دیا تھا تاکہ وہ اس رشتے کو اچھے سے سمجھ جائے۔ آہل اسے چھوڑ کے ایک نظر اس پہ ڈالے واش روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایرا نے گہرا سانس خارج کیا اور اپنے کپڑے اٹھا کے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ آغر پلیز مجھے سونے دے۔ ساری رات آغر کی شدتیں برداشت کیے وہ بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن آغر نے تو اس سے دور نہ ہونے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ وہ ساری رات نہ خود سویا تھا اور نہ اسے سونے دیا تھا۔ ابھی بیلا کی 2 منٹ پہلے ہی آنکھ لگی تھی کہ آغر ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ آغر مجھے بہت نیند آ رہی ہے، بیلا نیند سے سرخ ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھے بہت معصومیت سے بولی۔ آغر کو اس کی معصومیت پہ بہت پیار آیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیے اپنی شدت لٹانے لگا۔ بیلا اس جنونی انسان کے آگے بے بس تھی، اس لیے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ سننی تو اس نے ہے نہیں، چاہے وہ کچھ بھی کہہ لے، کرنی تو اس نے اپنی ہی مرضی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ آہل کام میں اتنا مصروف تھا کہ اسے ایرا کو دیکھنے تک کا وقت نہیں ملتا تھا۔ ایرا بھی بہت حد تک سنبھل چکی تھی۔ آہل کی ماں، اس کی ساس، ایرا کی سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ ان کے ساتھ وقت کیسے گزر جاتا تھا ایرا کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایرا آہل کے گھر نہ آنے پہ انہی کے ساتھ سو جاتی تھی۔ آہل کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا تھا، اس لیے اس کی مصروفیت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ دوسرا، وہ ایرا کو کچھ ٹائم دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس سے دور ہی رہتا تھا۔ واہ کیا بات ہے، لگتا ہے ساس بہو میں بہت دوستی ہو گئی ہے۔ آج آفس میں کام جلدی ختم ہو جانے پہ آہل وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا۔ ایرا جو اپنی ساس کے سر کی مالش کرتے ہوئے ان سے ہنس ہنس کے نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی، آہل کو آتا دیکھ کے خاموش ہو گئی۔ آج تم جلدی واپس آ گئے؟ ہاں، آج کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ آہل بولتا ہوا ان کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ دلچسپ نظروں سے سامنے مالش کرتی ایرا کو دیکھ رہا تھا، جو اسے خود کو دیکھتا پا کے کنفیوز ہو گئی تھی اور فوراً ہی وہاں سے اٹھ کے کمرے میں بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر اپنی ماں سے باتیں کرنے کے بعد آہل فریش ہونے کے خیال سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر صوفے پہ موبائل میں کھوئی ہوئی ایرا پہ پڑی۔ آہل کو اس کا موبائل میں اس قدر ڈوبا ہونا بالکل اچھا نہ لگا۔ آہل چاہتا تھا کہ وہ اس کی اس قدر دیوانی ہو جائے کہ اس کی ایک آہٹ سے وہ اسے پہچان جائے۔ وہ کمرے کا دروازہ زور سے بند کیے اندر کی جانب بڑھا۔ ایرا دروازہ بند ہونے کی آواز پہ چونک کے سامنے دیکھنے لگی۔ اپنے سامنے آہل کو دیکھ کے فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ ہرگز بھی ایک ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، لیکن آہل کے سامنے آ جانے سے نہ جانے اسے کیا ہو جاتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہونے لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس کے سامنے بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے تھے۔ اسے دیکھ کے اسے عجیب سی فیلنگز آتی تھیں، لیکن آج سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، RS کے ساتھ ہونے پہ بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی فیلنگ تھی جس سے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کے میرے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ آفس سے آنے کے بعد میں سب سے پہلے چائے ہی پیتا ہوں۔ آہل کو اسے بتانا مناسب لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ باقی بیویوں کی طرح اس کا کام بھی اس کی بیوی کرے، جس طرح اس کی ماما اس کے پاپا کا کام کرتی تھی، جیسے اس کی بہن اپنے شوہر کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح اس کے دل میں ایرا کو لے کے ایک چھوٹی سی خواہش پیدا ہوئی۔ ایرا ہاں میں سر ہلائے فوراً کمرے سے باہر نکل گئی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ چائے تو اسے بنانی آتی ہی نہیں ہے۔ یا اللہ، اب یہ چائے کیسے بنتی ہے؟ وہ ہاتھوں میں ڈھیروں ڈبے پکڑے کنفیوز کھڑی تھی کہ چائے میں کیا ڈالیں۔ چھوٹی بی بی آپ کیا کر رہی ہیں؟ ملازمہ ایرا کو پریشان دیکھ کے بولی۔ چائے میں سب سے پہلے کیا ڈالا جاتا ہے؟ ایرا اتنی معصومیت سے بولی کہ ملازمہ بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ بی بی جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ اوکے، بٹ جلدی بنانا۔ ایرا خوش ہوئی تھی اپنی جان چھوٹ جانے پہ۔ صاحب آپ کی چائے۔ ایرا میڈم کہاں ہے؟ آہل ملازمہ کو چائے لاتے دیکھ کے سخت لہجے میں بولا۔ اسے ملازمہ کا چائے لانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ چھوٹی بی بی صاحبہ تو بڑی بی بی کے کمرے میں ہے۔ اچھا تم جاؤ۔ آہل کو ایرا پہ سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا،
وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ آخر جو ابھی آفس سے گھر آیا تھا، بیلا کو ہر طرف ڈھونڈنے کے بعد وہ کچن میں آیا۔ بیلا کو کچن میں دیکھ کے سب نوکروں کو آہستہ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سب نوکر غیر محسوس انداز میں اس کے قریب سے نکل کے باہر چلے گئے۔ آخر نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرا تو بیلا چونک کے پیچھے ہوئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس کے پیٹ سے لگائے، اس کے کان میں سرگوشی کیے، کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا گیا۔ آخر چھوڑے، مجھے کوئی دیکھ لے گا، بیلا کچن میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے بولی، لیکن یہ دیکھ کے اسے تسلی ہوئی کہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ آخر چھوڑے مجھے بھی بہت کام ہے، مجھے آج کھیر بنانی ہے۔ کھیر اور تم؟ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ آخر اس کا مذاق بناتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا ہے، میں ہی کھیر بنا رہی ہوں، اور یہ ایک رسم ہوتی ہے جس میں نئی دلہن سب گھر والوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھیر بناتی ہے اور پھر سب اسے بدلے میں گفٹ دیتے ہیں۔ بیلا خوش ہوتے ہوئے بولی، دھیان رکھنا تمہاری کھیر کھانے کے بعد سب گفٹ دینے کے بجائے ہاسپٹل نہ پہنچے ہو۔ آخر کا کہہ کہا کچن میں گونجا تھا۔ اب اتنی بھی بری نہیں ہے میری کوکنگ، ایسی کھیر بناؤں گی سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ وہ تو کھانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تم یہاں پہ میرا مذاق اڑانے آئے ہو؟ بیلا اس کے مذاق پہ منہ پھلا گئی۔ میں تو پیار کرنے آیا تھا۔ آخر اس کے کان میں سرگوشی کیے اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ آخر چھوڑو مجھے ابھی کھیر بنانی ہے۔ اس کی شدتوں سے گھبراتی اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن آخر نے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے بولا تھا نا، مجھے خود سے دور مت کرنا، مجھے تمہاری یہ مزاحمت زہر لگتی ہے۔ وہ بنا اس کی مزاحمتوں کی پرواہ کیے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ کہاں تھیں تم؟ ایرا بھی روم میں داخل ہوئی کہ آہر کی روبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے چائے تمہیں لانے کو بولا تھا، تو پھر ملازمہ کے ہاتھ کیوں بھجوائی؟ آہل چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اسے اس قدر غصے میں دیکھ کے ایرا کا تو دل خوف سے کانپ گیا۔ آج تک کسی نے اس سے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ میں آنٹی کے کمرے میں گئی تھی، انہیں میری ضرورت تھی، اس لیے چائے ملازمہ نے بنا دی، تو میں نے بولا کہ وہی دے بھی آئے۔ ایرا اس کی غصے سے بھری ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آئندہ سے میرے سارے کام تم کرو گی، یہاں تک کہ ناشتہ بھی اب تم بنایا کرو گی۔ میری بیوی تم ہو، نہ کہ وہ ملازمہ۔ آہل کے اس قدر غصے پہ ایرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج تک اسے کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، اس لیے اسے ڈانٹ سننے کی عادت نہیں تھی۔ ایرا کا دل بھر آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو بہہ نکلے۔ آہل مزید کچھ کہتا، لیکن اس کے آنسو دیکھ کے اس کا غصہ تھوڑا کم ہو چکا تھا۔ ہنی پلیز رو مت۔ آہل اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کر کے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آج تک مجھے کبھی کسی نے اتنا نہیں ڈانٹا، ایرا اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولی۔ اسے نرم پڑتا دیکھ کے اس میں بولنے کی ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ ہنی میری جان، مجھے معاف کر دو، مجھے لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا۔ کچھ زیادہ نہیں، بہت زیادہ۔ اس کے سینے سے سر اٹھائے اس کی جانب معصومیت سے دیکھنے لگی۔ آہل کو اس کی رونی صورت پہ ٹوٹ کے پیار آیا، لیکن وہ جلد ہی اپنے جذبات چھپا گیا۔ وہ اپنے وعدے پہ پورا اترنا چاہتا تھا۔ صبح آہل جم سے واپس آیا تو ایرا کو کمرے میں نہ پا کے تھوڑا پریشان ہوا۔ جب بھی وہ جم سے واپس آتا تھا تو ایرا سوئی ہوتی تھی، لیکن آج کمرہ بالکل خالی تھا۔ آہل فریش ہوئے، کپڑے چینج کیے باہر آیا تو ایرا کو کچن میں دیکھ کے اسے خوشی ہوئی۔ وہ خوشگوار موڈ میں ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ ماما نہیں آئی ناشتے پہ؟ نہیں صاحب، وہ ابھی تک سو رہی ہیں، ایرا بی بی نے انہیں جگانے سے منع کر دیا تھا۔ آہل کو یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھ رہی تھی۔ آہل کب سے ٹیبل پہ بیٹھا اپنی بیوی کے ہاتھ کے بنے ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ایرا اسے کھانے کی ٹرے لیے کچن سے آتی دکھائی دی، اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھے وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آہل نے ایک نظر ٹرے میں رکھے پراٹھے کو دیکھا، جلا ہوا آملیٹ اور کپ میں کالی شاہ چائے دیکھ کے اس کا دل خراب ہوا۔ کیوں؟ پسند نہیں آیا ناشتہ؟ ایرا اسے عجیب سی شکلیں بناتے دیکھ کے پوچھنے لگی۔ نہیں، بہت اچھا بنا ہے۔ آہل اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، ایک دو بار بنانے سے ٹھیک ہو ہی جانا تھا۔ آہل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کھانے لگا۔ ایک دو نوالے میں ہی اس کی بس ہو گئی تھی۔
اس سے زیادہ وہ کھا نہ سکا، اس میں ہمت ہی نہیں تھی، اس لیے میٹنگ کا بہانہ کر کے اس کی پیشانی پہ لب رکھ کے اسے خدا حافظ کہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایرا کو خوشی تھی کہ آہل نے اس کا بنایا ہوا ناشتہ پسند کیا تھا۔ اس نے اب روز آہل کے لیے ناشتہ بنانے کی ٹھان لی تھی۔ واہ واہ، آج تو پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر آفس کے لیے تیار ہوا، کرسی کھینچے بیلا کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ میری بیٹی نے جو آج ناشتہ بنایا۔ کلثوم بیلا کی جانب دیکھ کے بولی۔ واہ، آج کل بہت کوکنگ ہو رہی ہے، کبھی کھیر کبھی ناشتہ، سسرال کی بہت خدمتیں کی جا رہی ہیں۔ آخر پراٹھا اٹھاتا ہوا بولا۔ یہ پراٹھا کم اور کسی ملک کا نقشہ ضرور لگ رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہ میرے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے ہے؟ یہ صرف تایا ابو اور تائی امی کے لیے ہے۔ بیلا اس کے ہاتھ سے پراٹھا لے کے واپس رکھ گئی۔ سب اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ بیلا بیٹی کیا بات ہے؟ ارسلان اسے منہ پھلائے دیکھ کے پوچھے بنا نہیں رہ سکے۔ تایا ابو کل سب نے مجھے گفٹ دیے، لیکن آپ کے بیٹے نے کھیر بھی کھا لی اور مجھے گفٹ بھی نہیں دیا۔ آخر یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے بیلا بیٹی کو گفٹ نہیں دیا؟ پاپا وہ میں بھول گیا تھا۔ اب تمہیں کھانا تبھی ملے گا جب تم ہماری بیٹی کے لیے گفٹ لے کے آؤ گے۔ بیلا ارسلان کے اس حکم پہ مسکرا دی۔ پاپا اب آپ کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو بھوکا رکھیں گے؟ دیکھ لیں ماما کیسا ظلم ہو رہا ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، سالار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلے تم ہماری بیٹی کو تحفہ دو گے، پھر ہی تمہیں کچھ کھانے کو ملے گا۔ اچھا، سب نے پارٹی بدل لی؟ تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا اب مجھے ناشتہ۔ آخر کہہ کے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ پیچھے بیلا اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اب پتہ نہیں وہ سچ میں ناراض نہ ہو گیا ہو۔ بیلا کو اب نئی ٹینشن لگ گئی تھی۔ سالار اور کلثوم بیلا کو پریشان دیکھ کے مسکرا گئے۔ شام کو آہل آفس سے لوٹا، کچھ ہی دیر میں ایرا چائے بنائے کمرے میں لے آئی۔ آہل جو ابھی فریش ہو کے نکلا تھا، اپنے سامنے اسے دیکھ کے اس کا موڈ مزید خوشگوار ہو گیا تھا۔ ایرا تو آہل کو آنکھیں پھاڑے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس ٹائم وہ اس قدر ہینڈسم لگ رہا تھا کہ وہ چاہ کے بھی اپنی نظریں اس پہ سے نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ آہل اسے خود میں گم دیکھ کے مسکرا گیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچے۔ ہنی، اس طرح سے دیکھو گی تو میں اپنا کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں گا، پھر مجھے مت کہنا۔ اس کے قریب ہو کے اس کے کان میں سرگوشی کیے وہ اسے ہوش میں لایا۔ ایرا اس کی باتوں کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے فوراً اپنی نظریں دوسری طرف پھیر گئی۔ وہ میں چائے لائی تھی۔ چائے اس کی جانب اشارہ کیے وہ اس سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے آنٹی بلا رہی تھی، میں ابھی آتی ہوں۔ ایرا اس کی بے باک نظروں سے بچنے کے لیے بہانہ بنا کے وہاں سے بھاگ گئی۔ آخر پلیز کھانا کھا لو۔ آخر جب سے آفس سے آیا تھا چہرے پہ غصہ سجائے بیٹھا تھا۔ ناراض تو بیلا تھی، اسے منانے کے بجائے یہ جناب خود ہی ناراض ہو کے بیٹھ گئے تھے، اور بیلا اسے منانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آخر پلیز کھا لو، میں نے یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کھا کے تو دیکھو۔ بیلا اس کی منتیں کر کر کے تھک چکی تھی۔ اگر تمہیں ایسے لگ رہا ہے کہ میں اس کھانے سے مان جاؤں گا تو بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہیں۔ تو تم کس طرح مانو گے؟ بیلا کو اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ صبح اس نے اس کے ہاتھ سے پراٹھا کیوں چھینا، وہی کھانے دیتی، کم سے کم اتنی محنت تو نہ کرنی پڑتی۔ سارا دن اسے ہو گیا تھا کچن میں گھسے ہوئے، لیکن جناب تھے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میرا یہ نہیں کچھ میٹھا کھانے کو دل ہو رہا ہے۔ تمہیں میٹھا کھانا ہے؟ میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ بیلا صوفے سے اٹھی کہ آخر اسے بازوؤں سے کھینچ کے خود پہ گرا گیا۔ وہ والا میٹھا نہیں، یہ والا میٹھا۔ اس کے ہونٹوں پہ انگلی پھیر کے وہ بیلا کے ہونٹوں پہ جھکے انہیں اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس قدر شدت سے وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا تھا کہ چند ہی سیکنڈ میں بیلا کی سانس پھلا گیا تھا۔ بیلا اس کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی مچلنے لگی۔ آخر اپنی تشنگی پوری کیے پیچھے ہوا، اس کی حالت دیکھ کے مسکرایا۔ آخر تم کسی دن میری جان لے لو گے؟ اس قدر شدت پہ بیلا ہانپتے ہوئے بولی۔ جب جب مجھے ناراض کرو گی ایسے ہی ہوگا۔ آخر کہتے ہوئے صوفے سے اٹھا اور کوٹ کی جیب سے 2 ٹکٹ نکال کے اس کے سامنے رکھے۔ یہ کیا ہے؟ بیلا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارا گفٹ ہے۔ آخر کھڑا اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ یہ تو دبئی کے ٹکٹ ہے، کیا ہم دبئی جا رہے ہیں؟ بیلا اچھلتی ہوئی آخر کے سینے سے جا لگی۔ آخر اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے زور سے اسے گلے لگا گیا تھا۔
یہ سفر بیلا کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین سفر ثابت ہوا تھا۔ وہ آغر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ پورے سفر میں آغر نے 1 منٹ کے لیے بھی بیلا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت احساس یہ تھا کہ اس کی گڑیا اس کے ساتھ تھی۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ بیلا نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ جسے چاہا تھا اسے اس کے رب نے اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ جتنا بھی اس پاک ذات کا شکر ادا کرے کم تھا۔ اس کی سوچ سے بڑھ کے اس نے اسے دیا تھا۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ آخر اس سے اتنی محبت کرے گا کہ اس کے گزرتے ہر لمحے کو اتنا حسین بنا دے گا۔ آخر کی سنگت میں اس کی زندگی خواب جیسی گزر رہی تھی۔ اسے سب سے محبت ملی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ آخر کی محبت پانے کی خواہش کی تھی، اور اسے نہ صرف آخر کی محبت ملی بلکہ اس نے ہر انداز میں اسے بتایا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ ایرا بالکل تیار بیٹھی تھی۔ آج آہل نے اسے ڈنر کے لیے باہر لے کے جانا تھا۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی آج پہلی بار دونوں ایک ساتھ کہیں باہر جانے والے تھے۔ ایرا آہل کی دی ہوئی بلو ساڑی میں بالوں کو کھلا چھوڑے، ہلکا ہلکا میک اپ کیے، کانوں میں بھاری جھمکے پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اسے آہل کا انتظار کرتے ہوئے۔ آہل تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آہل کو لے کے اس کے دل میں عجیب سی فیلنگز پیدا ہو رہی تھیں، پیار کی فیلنگز۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی وہ کیسے کسی کو دوبارہ اپنے دل پہ حکومت کرنے دے سکتی ہے۔ اسے آہستہ آہستہ آہل کی عادت سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کام کرنا، اس کے لیے چائے بنانا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ گڑیا اٹھ بھی جاؤ، کتنا سوتی رہو گی؟ آخر کافی دیر کا جاگا ہوا تھا، جبکہ بیلا تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کی اتنی کوششوں کے باوجود بیلا اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ گڑیا اگر تم ابھی بھی نہیں اٹھی تو پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے جگاؤں گا، اور یقیناً میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس کے کان کے قریب وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ آخر تم بہت بدتمیز ہو، نہ مجھے رات میں سونے دیتے ہو اور نہ دن میں۔ بیلا دوسری طرف کروٹ بدلے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کروں؟ تم نے نہ جانے کون سا جادو مجھ پہ کر دیا ہے کہ تم سے 1 منٹ کی دوری برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے محبت سے بولا۔ آخر پلیز مجھے سونے دیں۔ بیلا اپنی گردن پہ اس کی گرم سانسیں محسوس کیے آہستہ سے بڑبڑائی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ابھی سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور تم کیسے سو سکتی ہو؟ تم نے تو گھومنے جانا تھا۔ اب اس طرح سے سارا وقت سوتے گزار کے تم خود ہی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ آخر اس کے گالوں کو کاٹتے ہوئے بولا۔ آخر پلیز، آپ کی گڑیا اس وقت سونا چاہتی ہے۔ بیلا اتنی معصومیت سے بولی کہ آخر کو اس کی معصومیت دیکھ کے اس پہ بے حد پیار آیا۔ آخر بھی باہر کا پلان کینسل کیے، اسے اپنی باہوں میں بھرے، اپنے سینے پہ اس کا سر رکھے، سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کا سکون تو اسی میں تھا۔ اگر وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی تو وہ جا کے کیا کرتا؟ آہل، ہم کہاں آئے ہیں؟ ایرا گاڑی ایک فارم ہاؤس کے آگے روکتے دیکھ کے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یہ کس کا فارم ہاؤس ہے؟ ایرا کی نظریں گاڑی سے باہر فارم ہاؤس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے۔ تمہیں پتہ ہے پاپا کو یہ جگہ بہت پسند تھی، اور مجھے بھی یہ جگہ پسند ہے۔ شہر کے شور سے دور یہ ایک پرسکون جگہ ہے۔ مجھے ہماری پہلی ڈیٹ کے لیے سب سے بہتر یہی جگہ لگی، جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے، تیسرا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ آہل اس کے پاگل کر دینے والے سراپے کی جانب نظریں گاڑے بولا۔ ایرا کو شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ ایرا کا ہاتھ پکڑے آہل اسے اندر پول کی جانب لے گیا۔ پول والی سائڈ کو اتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ ایرا کی تو حیرت سے آنکھیں ہی کھل گئیں۔ آہل اس کا ہاتھ تھامے پول کے پاس لگے ہوئے ٹیبل کی جانب لایا، اسے کرسی پہ بٹھا کے خود سامنے والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ایرا تو پول کی خوبصورتی میں کھو گئی۔ نیلے پانی پہ پڑتی ہوئی چاند کی روشنی اسے اس قدر دلکش بنا رہی تھی کہ نظریں تھیں کہ اس پہ سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوا اس کے اندر ایک سکون پیدا کر رہی تھی۔ آہل اس کے چہرے پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کے خود بھی ہلکا سا مسکرا گیا۔ اچھا لگا؟ بہت اچھا لگا، بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے، شکریہ مجھے یہاں لانے کے لیے۔ ایرا اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کے خود بھی مسکرا گئی۔ آہل کے اشارے پہ ایک آدمی جو وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا، کھانا لا کے ان کی ٹیبل پہ سیٹ کیے وہاں سے چلا گیا۔ کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے؟ یہ انکل ایک بہت ہی بہترین کک ہے،
میں اسپیشلی ان کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے یہاں آتا ہوں۔ اتنا اچھا کھانا بناتے ہیں یہ؟ ایرا تجسس سے پوچھنے لگی۔ کھا کے دیکھو، تم بھی ان کے کھانے کی دیوانی ہو جاؤ گی، یہ میں یقین سے کہتا ہوں۔ آہل کے منہ سے اتنی تعریفیں سنے ایرا کھانے کو لے کے بہت پرجوش ہوئی۔ ابھی اس نے پہلا نوالا ہی منہ میں ڈالا تھا کہ آہل اس کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ واقعی میں یہ تو بہت لذیذ ہے، میں نے آج سے پہلے اتنا ٹیسٹی کھانا کبھی نہیں کھایا۔ ایرا کھانے کے ساتھ ساتھ بول بھی رہی تھی۔ اب تو میں ہر سنڈے کو یہاں آنا چاہوں گی صرف یہ کھانا کھانے کے لیے۔ ایرا مسکرا گئی، آہل بھی اسے دیکھ کے مسکرا گیا۔ بیلا جب سے روم میں آئی تھی غصے سے بھری یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ بیلا کی بہت ضد پہ آغر اسے کلب لے کے گیا تھا، لیکن وہاں آغر کے ارد گرد چھوٹے کپڑے پہن کے منڈلاتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کے اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اس لیے 1 منٹ بھی وہاں رکے بغیر وہ آغر کو لیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کا دل تو ان لڑکیوں کو اچھی خاصی سنانے کا تھا، لیکن آغر کے روکنے پہ وہ وقتی طور پہ چپ تو کر گئی تھی، لیکن اب رہ رہ کے اسے وہ سین یاد آ رہا تھا۔ غصہ تو اسے آغر پہ بھی تھا۔ ان لڑکیوں کے پاس آنے پہ آغر نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا، اور یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ ایرا، میں کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا، میں بس ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے لیے ویسے ہی جذبات رکھتی ہو کیا جیسے میں رکھتا ہوں۔ یہ تو وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ شادی اس نے اپنے بھائی اور اپنے والدین کی خاطر کی تھی۔ اگر میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہ ہوتے تو میں اس وقت تمہارے ساتھ یہاں موجود نہ ہوتی۔ ایرا کہتے ہوئے اپنی نظریں نیچے جھکا گئی، اس میں اس کی آنکھوں کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آہل مسکرائے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کے اندر کی جانب بڑھا۔ آہل جیسے ہی اسے لیے کمرے میں داخل ہوا، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں اور کینڈلز سے سجا دیکھ کے ایرا کا چہرہ مزید شرم سے سرخ ہو گیا۔ آہل اسے بیڈ پہ رکھے اپنی شرٹ اتار کے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کے اس کے لبوں پہ جھکے انہیں اپنی دسترس میں لے گیا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، آہل کی شدتیں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہی تھیں۔ ایرا اس کی شدتوں کو برداشت کیے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بے شک ایک خوشگوار زندگی ان کے منتظر تھی۔ آغر نے کمرے میں قدم رکھا تو بیلا کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کے وہ بیڈ پہ بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ آج بیلا کی جلن دیکھ کے نہ جانے کیوں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ صرف وہی اس کے لیے پاگل نہیں تھا، بیلا بھی اس کے لیے اتنی ہی پاگل تھی۔ اس کی حالت سوچ کے وہ ایک بار پھر سے مسکرایا۔ آغر آنکھیں بند کر کے وہیں بیڈ پہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد واش روم کے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی تھی۔ آغر اٹھ کے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ بیلا واش روم کے پاس نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے کپڑوں کو دیکھ کے بے ساختہ مسکرایا تھا۔ گھٹنوں تک آتی شارٹ میکسی پہنے وہ اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کا جھکا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کے اس نے اوپر اٹھایا۔ میری گڑیا ان لڑکیوں سے اتنا جل گئی تھی؟ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھے بیلا نے نظریں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو آغر کا کہا پورے کمرے میں گونجا۔ اسے ہنستا دیکھ کے بیلا اسے خود سے دور کیے واپس جانے ہی والی تھی کہ آغر نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اتنی محنت سے میرے لیے تیار ہوئی ہو تو مجھ سے داد تو وصول کر لو۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے اس کے ہوش ربا سراپے کو اپنی باہوں میں بھرے بیڈ پہ لے آیا۔ بیلا، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے ان چھوٹے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سادگی میں بھی مجھے چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لے گیا، جبکہ بیلا اس کے لمس کو محسوس کیے اس کی باہوں میں پگھلنے لگی۔ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، کیوں مانی میں نے تمہاری بات، کیوں مانی؟ آرس اپنے بال دونوں ہاتھوں سے دبوچے پاگل ہونے کو تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے دونوں کو جیل میں۔ لاکھ کوشش کے باوجود نہ جیمز جیل سے چھوٹ پا رہا تھا اور نہ ہی آرس، یہاں تک کہ اس کا باپ سالار سے اور آغر سے اپنے بیٹے کے کیے کی معافی بھی مانگ چکا تھا اور اسے جیل سے رہا کروانے کی التجا بھی بہت بار کر چکا تھا، لیکن آغر نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ان دونوں کو اس سے بھی بری سزا دیتا۔ اس کی گڑیا کو ہاتھ لگانے والے کو زندہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟
تم فکر نہیں کرو، بہت جلد ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ جیمز اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دینے لگا۔ کب نکلیں گے؟ یہ بات سنتے ہوئے مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کیا تم نے۔ میری زندگی برباد ہوگی، میرا فیوچر، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آرس اپنا سر دیوار کے ساتھ پٹختے ہوئے پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ جیمز اپنے سارے کانٹیکٹس استعمال کر چکا تھا، لیکن ہر کوئی آغر آفندی سالار کا نام سنتے ہی گھبرا جاتا تھا۔ کوئی وکیل ان کا کیس لینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ 2 سال بعد، یا اللہ یہ کتنی پیاری ہے۔ ایرا اپنے ہاتھوں میں ننھی سی بچی کو اٹھائے اسے پیار کر رہی تھی۔ میری بیٹی ہے، پیاری تو ہوگی۔ آغر نے اس کے ہاتھوں میں اپنی چند گھنٹے کی بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، بھائی یہ آپ پہ نہیں ہے، یہ بیلا پہ گئی ہے، بالکل اسی کی طرح ہے، معصوم سی۔ ایرا بیلا کو دیکھ کے مسکرا گئی۔ آغر بھی مسکرا گیا۔ ایرا بالکل صحیح کہہ رہی تھی، اس کی بیٹی بالکل اس کی گڑیا کی کاپی تھی۔ باری باری سب اسے گود میں لیے پیار کر رہے تھے۔ آغر بیلا کے پاس بیٹھا اس کے کان میں شکریہ ادا کیے، اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوئے پیچھے ہوا۔ آغر کاؤنٹر پہ بل ادا کیے پلٹا ہی تھا کہ اپنے سامنے کیارا کو دیکھ کے چونک گیا۔ بکھری ہوئی حالت، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، خشک کالے ہونٹ۔ آغر کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آغر تم؟ کیارا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ آغر پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، بیلا کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اس کی سزا اللہ نے مجھے دے دی ہے۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرا بچہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ بیلا سے بولو مجھے معاف کر دے، شاید تم لوگوں کے معاف کرنے سے میرے گناہ تھوڑے کم ہو جائیں اور اللہ میری دعا کو قبول کر لے اور میرے بیٹے کو زندگی دے دے۔ کیارا سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے بولی تھی۔ آغر کو آج اس پہ غصے سے زیادہ ترس آ رہا تھا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا اللہ کے انصاف پہ۔ اس کے گھر میں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ جب وہ کسی انسان کی رسی دراز چھوڑتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے، جب وہی رسی وہ کھینچتا ہے تو انسان چاروں شانے چت ہو جاتا ہے۔ کیارا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، خدا تمہارے بیٹے کو جلد صحت یاب کرے اور لمبی زندگی دے۔ آغر کہے آگے بڑھ گیا۔ کیارا ہاتھ جوڑے اونچی اونچی آواز میں روتی ہوئی وہیں نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ آج پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔